ایک صوفی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ آج کل کی زبان میں یہ ڈپریشن جو لفظ ہے نا اور انزائٹی جو لفظ ہے یہ مسلمانوں کا لفظ نہیں تھا پہلے سے، یہ ہماری ڈکشنری میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان دو لفظوں کا ہماری ڈکشنری عاجز ہے ان کا ترجمہ بتانے سے۔ زیادہ سے زیادہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ آگے سے کہے گا یہ ذہنی تناؤ کو کہتے ہیں، اعصابی کھینچاؤ کو کہتے ہیں۔ اس عارف سے پوچھا کہ یہ حضرت یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ذہنی تناؤ کیوں پیدا ہوتا ہے، نفسیاتی امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں، ڈپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے، غصہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا ساری بات ختم کرتا ہوں ایک وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ جب کچھ چاہیں بندہ کچھ چاہے، نہیں سمجھو، اللہ کچھ چاہتے ہیں بندہ کچھ چاہتا ہے، جب دونوں کی ارادوں میں میچ نہیں ہوتا یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اب جس وقت تک اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان نہ کرے، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان نہ کر دے، اس وقت تک اس دل نے ویران رہنا ہے، خفا رہنا ہے، پریشان رہنا ہے، پریشان رہے گا یہ آدمی، نہ آنے والے کل کے غم کی وجہ سے آج کی خوشی ختم نہ کرے اپنی، آنے والا کل کیسا ہوگا، وہ کل کو سوچ رہے ہو، آج کا غم کرو، آج کا سوچو۔ ان خوشیوں نے ان خوشیوں کو ختم کر دیا، ان خوشیوں کی حسرت نے ان خوشیوں کو ختم کر دیا۔ تو اب یہ جو دل کی ویرانی ہے، دل کی جو پریشانی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے اس کا؟ اس کا سوائے اس بات کے اور کوئی علاج نہیں ہے کہ دل و جان سے اللہ کو مان لیا جائے۔ بس ہم ویسے ہی نہیں ہیں، ہمارے ایک مالک ہیں، ہمارے ایک خالق ہیں، ہمارے ایک رازق ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کی چاہت سے، اس کے کرنے سے کارخانہ قدرت کا نظام چل رہا ہے، اور بساط عالم کو اس وقت لپیٹ دیا جائے گا جب اس یقین اور عقیدے کے لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے نظام کو لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے اللہ۔ تو دنیا میں ایسے تو چند لوگ ہوں کم از کم جن کا موت کا وقت ہو، اس وقت ان کے دل میں اللہ ہی اور کچھ نہ ہو، بس اللہ ہی اور کچھ نہ ہو۔ اور یہ میں دوستو عزیزو جو بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ میں اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ہمارا جب خاتمے کا وقت ہوگا نا، دعا کرو اس خاتمے کے وقت نہ مال کی محبت جوش مارے، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ ماں باپ کی، کسی کی محبت اس وقت سامنے نہ آ جائے، کوئی بھی اس وقت سامنے نہ ہو، اور نہ کسی کی طرف اس وقت خیال جائے اے کاش ایسا ہوتا، اے کاش ایسے ہو جائے، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، ایسی کوئی حسرت نہ ہو، بس وہی ہو جو بلا رہا ہے بس۔ اور قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا جن کو ڈر تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جن نے خوف کھایا، ڈر گئے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور اپنے نفس کو ہر طرح کی علائشوں سے دور رکھا، اپنے نفس کو ہر طرح کی برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہا۔ سارے سوچ فکر اگر آپ میں اب جمع کر دیں نا، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی سوچ کسی کو نہیں آتی۔ میں جو کر رہا ہوں اس وقت میری بھگتنا پڑے گا مجھے، کل میری پیشی بھی ہوگی اللہ کے سامنے، جو میں کر رہا ہوں مجھے کل اس کا جواب دینا ہے، کل مجھے حساب و کتاب سے گزرنا ہے۔ میری ایک ایک ادا اور میری ایک ایک حرکات کو اللہ تعالیٰ نوٹ فرما رہے ہیں،
اور اس کے کارخانے قدرت میں سب کچھ درج ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور ایسے صحیفے پہ لکھا جا رہا ہے جو مٹتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا انسان جو دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے نا، جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کے کرنے پر اس پر اللہ تعالیٰ 4 گواہ کھڑے کر رہے ہیں، اور روز محشر ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو ان 4 گواہوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔